یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج اپنے دورے کے دوسرے دن لکھنؤ کے نیشنل پی جی کالج میں اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ چندر بھانو گپتا کے مجسمے کی نقاب کشائی کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک بھی موجود ہیں۔ اس سے قبل کل وزیر دفاع نے شہر کے چوک واقع شری بڑی کالی جی مندر احاطے میں نو تعمیر شنکراچاریہ بھون کا افتتاح کیا، جہاں وزیر دفاع نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران ہندوستانی فوج نے پاکستان میں 9 دہشت گردانہ ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ وزیر دفاع نے کل روشن خیال افراد کے ساتھ مذاکرات پروگرام میں بھی حصہ لیا اور کے جی ایم یو میں بھرتی سابق ایم ایل سی وندھیا واسنی کمار کا حال چال بھی جانا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے کل لکھنؤ میں اقتصادی مشیر گروپ کے ماہرین نے ملاقات کی۔ نئے ہندوستان کے نئے اتر پردیش میں روزگار خلق، اقتصادی ترقی کے لیے محکمہ منصوبہ بندی کے تحت نو تشکیل اقتصادی مشیر گروپ میں زراعت، تعلیم، سیمی کنڈکٹر، ایم ایس ایم ای، اسٹارٹ اپ جیسے دیگر شعبوں میں کام کر رہے ملک کے موضوع ماہرین شامل تھے۔ اس دوران گروپ نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو اپنے مشاورات بھی دیے۔ وزیر اعلیٰ نے گروپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گروپ کی جانب سے موصول مشاورات تعریف کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش آج ہندوستان کی معیشت کا گروتھ انجن بننے کی سمت میں گامزن ہے۔ اس کے لیے ریاست کے سبھی محکمے مل کر تیز رفتاری سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی مشیر گروپ سے موصول ہونے والے مشاورات کا مقرر وقت پر نفاذ ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ڈبل انجن کی حکومت کسانوں کے مفاد کے لیے پرعہد ہے اور گزشتہ 11 سالوں کے دوران اس سمت میں سبھی ٹھوس طریقے استعمال کر رہی ہے۔ جناب یوگی نے یہ بات کل لکھنؤ میں بھارت میں پشو نسلوں کا وکاس موضوع پر منعقد ورکشاپ کے افتتاحی پروگرام میں کہی۔ اس دوران جناب یوگی نے کہا کہ ریاستی حکومت نے ریاست میں مویشیوں کی ترقی اور گایوں کے تحفظ پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ گو آدھارت کھیتی کے مہتو کو آگے بڑھانے کے لیے اس دشا میں پریاس پرارمب ہوئے ہیں۔ یہ اننداتا کسان کی آمدنی کو بھی بڑھانے میں یوگدان دیں گے اور اننداتا کسان کی آمدنی بڑھے گی، اس کی سمردھی بڑھے گی تو دیش کی سمردھی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اوشیہ دیش سمردھی کے نئے سوپان کو پراپت کرے گا اور آتم نربھر اور وکست بھارت کے سنکلپوں کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ پردیش میں اس دشا میں اور بھی پریاس ہوئے ہیں، جیسے لینڈ لاکڈ اسٹیٹ میں اتر پردیش متسیہ اتپادن میں آج اگرणी راجیوں میں ہے۔ انڈا اتپادن میں، ککٹ پالن میں بھی اتر پردیش نے اچھی چھلانگ لگائی ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے بھی اپنے خیالات پیش کیے۔ لکھنؤ کے باشندے اور خلائی مسافر گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا 15 جولائی کو زمین پر واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ اطلاع مرکزی وزیر مملکت برائے آزاد چارج سائنس اور تکنیکی جتیندر سنگھ نے ٹویٹ کے ذریعے دی۔ واضح ہے کہ گروپ کیپٹن شکلا بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن کے 14 روزہ مشن پر ہیں۔ وہ اس اسٹیشن پر جانے والے پہلے ہندوستانی اور 1984 میں اسپیس پہ گئے ونگ کمانڈر راکیش شرما کے بعد دوسرے ہندوستانی خلائی مسافر ہیں۔ اس سفر کے دوران گروپ کیپٹن شکلا نے ہندوستان سے متعلق 7 تجربے کیے ہیں۔ طیارہ حادثہ جانچ بیورو AAIB نے احمد آباد میں ہوئے ایئر انڈیا طیارہ حادثے کے متعلق 15 صفحات کی شروعاتی جانچ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں پورے حادثے اور ایئر انڈیا کے بوئنگ 787 طیارہ AI-171 کے انجن کے حالت کی جانچ کی گئی۔ اس سے واضح ہوا کہ انجن کو فیول کی فراہمی بند ہو گئی تھی۔ جانچ ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پرواز بھرنے کے کچھ سیکنڈ میں ہی طیارے کے دونوں انجن کے فیول سوئچ 1 سیکنڈ کے وقفے پر ہی رن موڈ سے کٹ آف موڈ میں تبدیل ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ اسی دوران وزیر برائے شہری ہوا بازی رام موہن نائیڈو نے AIB کی رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ شروعاتی نتائج پر مبنی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ آخری رپورٹ جاری ہونے تک کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ ریاست میں کانوڑ یاترا جاری ہے، اس کے لیے ضلع انتظامیہ اور شہری بلدیاتوں نے بھی ضروری انتظامات کیے ہیں۔ کانوڑ یاترا کے روٹوں پر پولیس نظر رکھے ہوئے ہے اور اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ کانوڑیوں کو کسی بھی طرح کی دقت نہ ہونے پائے۔ شاہجہاں پور، امروہہ، بنارس، میرٹھ اور دیگر اضلاع میں بھی کانوڑیوں کی سہولت کے مد نظر نقل و حمل، میڈیکل، پینے کے پانی، صاف صفائی سمیت ہر پہلو پر انتظامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ اور لکھنؤ سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں آج بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی لکھنؤ سمیت 48 اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی سے متوسط بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ تیز بارش سے چترکوٹ میں منداکنی ندی طغیانی پر ہے۔ کل ندی کی آبی سطح خطرے کے نشان سے اوپر پہنچ گئی اور سیلاب کے حالات پیدا ہو گئے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔